countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. محمد امین باب المدینہ کراچی سے. نگران شورا کی بارگاہ سوال ہے کہ نگران شورا اعلیٰ حضرت کی ذات سے کس طرح متاثر ہوئے؟ امیر علیہ سنت نے جو یہاں پر ہم پر جو احسان کیا نا، ان میں ایک نمایاں احسان یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے اپنے تمام چاہنے ماننے والوں کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلایا. خامے قدرت کا حسن دستکاری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند عادتیں. آپ نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق یعنی اس کی طرح استراحت فرماتے، یعنی جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسم اقدس سے نام محمد بن جایا کرتا. حضرت علیہ رحمہ کی یہ عادت تھی کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہوتی تو سیدھے ہاتھ سے دیتے اور لینا ہوتی تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیتے، اور اگر کوئی الٹا ہاتھ لینے کو بڑھاتا تو اپنا ہاتھ روک لیتے اور فرماتے کہ سیدھے ہاتھ میں لیجئے، الٹے ہاتھ سے لینا شیطان کا کام ہے. واہ واہ واہ. تو چلیں بھائی، یہ آپ دونوں اس طرف مکی دیوانے ہو جائیں، اس طرف مدنی دیوانے ہو جائیں، میں تھوڑا سا ان کو ساتھ دے دوں گا. آپ کو تو خیر نعت خواں مل گئے. نیت یہ کر لیتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے. دعا بھی کرنی ہے، ہم فاتحہ کریں گے اور دعا بھی انگلش میں ہوگی انشاءاللہ. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. واہ کیا جود کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو شروع میں اللہ کا کیا جگہ اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جگہ اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نون. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سواہ ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نون. پھر نون آ گیا. سبحان اللہ. ایک ایسی نماز تھی جو مسجد اقصیٰ میں ہوئی تھی. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آئے ہائے ہائے آیا ہوں مانائے اول آخر. کیا خوبصورت شعر ہے. آئے ہائے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانائے اول آخر. ہیں دست بستہ جو پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کر گئے تھے یا سبحان اللہ. یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر
ہمیں جانا نصیب ہو. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. واو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. الف نے کہیں ادائے کے بخشش تو نہیں کھولی؟ نہیں حضرت یہ یاد ہے. ماشاءاللہ اتنے دنوں سے سلسلے کر رہے ہیں, اشعار تو یاد ہو ہی گئے ہوں گے. الف اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر. آئے ہائے اعلیٰ حضرت دل سے بات کرتے ہیں. اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم, کیا دھونی رمائی ہے. سبحان اللہ. اب یہ آپ کی طرف سے میں نے پڑھ دیا ہے یا یہ تو ان کا ایک پوائنٹ گیا نا. ہم تو چل رہے ہیں نا, ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. ہم سمجھ لیں نعت خوانی کی نیت سے چل رہے ہیں, دل جوئی بھی ہو رہی ہے, ہمیں اشعار کا ثواب بھی مل رہا ہے. دھونی رمائی ہے یا الہی ہر جگہ تیری ساتھ ہو, گریٹ. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا, وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا, کہ تو اللہ والا ہے, تیرا اللہ والی ہے. اللہ والی ہے یا ایک اور بڑا پیارا شعر. آئے آئے یوں تو سب ان کا ہے مگر دل کی پوچھو, یوں تو سب ان کا ہے مگر دل کی پوچھو, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. ہے یا دونوں کو ایک ایک بار میں نے مدد کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. یا یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نون نون. اگر کسی بیمار کو سارے زمانے سے آرام نہ ملے تو وہ کہاں جائے؟ نہ ہو اگر آرام نہ ہو آرام. نبوی میر علوی فصل پھولے گلشن حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. واہ واہ کتنا خوبصورت شعر ہے. مہکنا تیرا. الف اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نون. نماز اقسام میں یہ ہو گیا. اب وقت اختتام کی طرف ہے. مکی دیوانے اور مدنی دیوانے میں جاتا نہیں جاتا, نہیں وہ تو الگ ہے نا. میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. نون. جی سر ہاں لگتا ایسا ہے کہ مکی دیوانوں کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. اب مدنی دیوانے اگر نون کا شعر سنا دیں تو چلیں, پھر آپ سبقت لے جائیں. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ ہو عنایت. آئے ہائے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. شب معراج کا سبحان اللہ مدنی دیوانے ماشاءاللہ ہمارے اس حوالے سے سبقت لے گئے. اب مفتی صاحب آپ کوئی شخصیت سوچ لیں تو آج ہم سارے مل کے انشاءاللہ, ہمارے پاس سوالات ہوں گے 19. مفتی صاحب کوئی آسان سی شخصیت ڈھونڈیے گا. میں نے شخصیت سوچ لی ہے. آپ نے سوچ لی ہے. چلیں پہلا سوال کریں گے. ہم یوں کرتے ہیں چاروں باری باری ایک سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلا سوال آپ کریں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا وہ شخصیت زندہ ہے؟ جی ہاں.
دیکھیں یہ وہ زندہ تو سارے ہی اولیاء کرام زندہ ہیں، وہ ایگزسٹنس، ہاں ٹھیک ہے نا، ظاہری حیات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرا سوال کریں حضرت۔ کیا وہ تاری؟ جی ارے سبحان اللہ، بہت شارٹ کر دیا آپ نے سلیم بھائی، زندہ بھی ہیں اتاری بھی ہے۔ جی محمود بھائی۔ سب ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ، نہیں، اچھا ہمارے درمیان نہیں ہے، 3 ہو گئے۔ کیا ان کا تعلق باب الاسلام سندھ سے ہے؟ جی 4۔ کیا وہ اراکین شورا میں سے کوئی ایک رکن شورا ہیں؟ جی چلیں بڑا ایزی ہو گیا، ابھی 5 سوال ہو گئے نا؟ ٹھیک، ابھی وہ اٹھ کے گئے بھی ہیں اس سلسلے سے؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اب آپ سوال کر لیں ایک اور۔ سب میرے سنت کو ان سے بہت محبت ہے، وہ شورا کے نگران تو نہیں ہیں؟ جی سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری کے بارے میں پوچھا گیا۔ آئیے کچھ باتیں، پیاری ادائیں۔ واقعی نزاع کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، مگر میرے رضا پر جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اس وقت کیا کیفیات تھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی محبوب کو محبوب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ اللہ والوں کی موت جو ہے، اللہ والوں کا جو دنیا سے پردہ فرمانا ہے، وہ پردہ فرمانے کے بعد مزید برکتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو آخری وقت گزارا اس میں امام اہل سنت نے مسجد کی حاضری نہ چھوڑی۔ حالانکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کمزوری اتنی تھی کہ مسجد میں آدمی لاٹھی اور آدمی مل کر لاٹھی کا سہارا بھی ہوتا اور لوگ بھی پہلے لے جاتے اور لاتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ بھی نہ ہو سکتا تھا، کرسی پر ڈنڈے باندھ دیے گئے، اس پر بٹھا کر لوگ اٹھا کر مسجد پہنچاتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمیشہ مسجد ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے، بیماری کی وجہ سے بھی مسجد جانا نہیں چھوڑا کرتے۔ پچھلا جمعہ ادا کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اب آئندہ جمعہ ملنے کی امید نہیں ہے۔ اور یہ کئی ایسے اقوال ملتے ہیں کہ امام اہل سنت کو گویا علم تھا اللہ کی عطا سے کہ اب وقت قریب ہے، اب مکان کے اندر ہی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو اپنی زندگی کا آخری تحریر جو تھی، سبحان اللہ، وہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 25 صفر المظفر ہی کو، جو کہ لاسٹ ڈے تھا آپ کی زندگی کا، ظاہری حیات کا، جمعہ کا دن، 12:21 پر اعلیٰ حضرت نے کچھ وصیتیں قلم بند کی، جن کو ملاحظہ فرما کر آپ نے اپنے دست مبارک سے دستخط فرمائے اور حمد و درود شریف تحریر فرمائے۔ فقیر احمد رضا قادری غفر لہ بقلم خود بحالت صحت و حواس، یہ درود آخری درود، یہ حمد آخری حمد، اور یہ تحریر آخری تحریر ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی عمر شریف کے آخری دن میں تحریر فرمائی۔ اس کے بعد کچھ تحریر نہ فرمایا۔ گویا زندگی کی آخری تحریر بھی اللہ کی حمد ہے، اپنے آقا پر درود ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ جب 2 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے، جمعہ کا دن تھا، اعلیٰ حضرت نے وقت پوچھا، عرض کیا گیا، وقت بتایا گیا، فرمایا گھڑی سامنے رکھ دو۔ یکایک آپ نے ارشاد فرمایا تصاویر ہٹا دو۔ اب لوگ حیران کہ آپ کے کاشانے میں تو تصاویر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ یہ کارڈ، لفافہ، روپیہ، پیسہ، یعنی روپیوں پہ تصویریں ہوتی ہیں، کارڈ کے لفافے پر بھی ہوتی ہے، کہ یہ سب ہٹا دو۔ پھر ذرا وقفے سے حضرت مولانا محمد حامد رضا خان سے ارشاد فرمایا وضو کر کے آؤ، قرآن عظیم لاؤ، اور پھر یاسین شریف اور سورہ رات کی تلاوت کے بارے میں فرمایا۔ اب عمر شریف کے چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، حسب الحکم دونوں صورتیں تلاوت کی گئیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت بھی ایسے حضور قلب سے سنی، اتنے کانشیس کے ساتھ سنی کہ ایک آیت صاف سننے میں نہیں آئی تو دوبارہ پڑھوایا کہ اس کو دوبارہ صحیح پڑھو۔ ایک جگہ سبقت لسان سے عملو کی جگہ عملو نکل گیا تو پھر بتایا یہاں عملو پڑھو۔ اس کے بعد سید محمود علی صاحب ایک ڈاکٹر کو بھی لے کر آ گئے۔ اب اس وقت جو سب اندر آئے، اعلیٰ حضرت نے سب کے سلام کا جواب بھی دیا، سید صاحب سے دونوں ہاتھ بڑھا کر مصافحہ بھی کیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد میرے اعلیٰ حضرت نے سفر کی دعائیں پڑھیں۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت جو دعائیں پڑھتے تھے، امام اہل سنت نے وہ دعائیں پڑھیں، بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں جو آپ سفر کے وقت تمام و کمال پڑھا کرتے تھے۔ من جملہ ان کے پیارے الفاظ یہ بھی تھے، اے اللہ سفر کی درازی کو میرے لیے مختصر فرما دے، اور اے اللہ اس سفر میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے
دنیا سے وصال فرمانے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ کچھ وصایا یعنی کچھ وصیتیں فرمائیں. ذرا غور سے سنیے گا. جس بندے کے جانے کا وقت ہے، نارملی لوگ فیملی کو بلا کر بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، بزنس کیا کریں گے، جائیداد کیسے تقسیم ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ اب اس کمرے میں کوئی جنبی یا حائزہ نہ آئے، کتا مکان میں نہ آئے، سورہ یاسین اور سورہ رعد با آواز پڑھی جائیں، کلمہ طیبہ سینے پر دم آنے تک متواتر بلند آواز سے پڑھتے رہے، کوئی چلا کر بات نہ کرے، کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ آئے، بعد قبض روح فوراً نرم ہاتھوں سے میری آنکھیں بند کر دی جائیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر نزا میں سرد پانی اور ممکن ہو تو برف کا پانی پلایا جائے، ہاتھ پاؤں وہی پڑھ کر سیدھے کر دیے جائیں، اصلاً کوئی نہ روئے، وقت نزا میرے اور اپنے لیے دعائے خیر مانگتے رہو، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکلے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، جنازہ اٹھنے پر خبردار کوئی آواز نہ نکالے، غسل وغیرہ سب مطابق سنت ہو، جنازے میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ ہو، جنازے کے آگے کوئی شعر میری مدح یعنی میری تعریف کا ہرگز نہ پڑھا جائے، قبر میں بہت آہستگی سے اتاریں، اناج قبر پر نہ لے جائیں، یہیں تقسیم کر دیں، وہاں بہت شور ہوتا ہے اور قبروں کی بے حرمتی، بعد تیاری قبر کے سرہانے الف لام میم تا مفلحون اور پائنتی پر آمن الرسول تا آخر سورہ بقرہ پڑھیں، 7 بار بلند آواز سے حامد رضا اذان کہیں اور متعلقین میرے مواجہ میں کھڑے ہو کر 3 بار تلقین کریں، پھر اعزہ اور احباب چلے جائیں، ہو سکے تو 1.5 گھنٹہ میرے مواجہ میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے جائیں، اگر ہو سکے تو 3 شبانہ روز یعنی 3 دن اور رات کامل پہرے کے ساتھ 2 عزیز دوست مواجہ میں قرآن مجید آہستہ آہستہ یا درود شریف ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چاہے تو اس نئے مکان میں میرا دل لگ جائے. اور ہوا بھی یہی کہ جس وقت وصال فرمایا اس وقت سے غسل تک قرآن کریم با آواز برابر پڑھا گیا، پھر 3 شبانہ روز قبر انور پر بلا توقف مواجہ میں مسلسل تلاوت جاری رہی. فرماتے کفن پر کوئی دوشالہ یا قیمتی چیز یا شامیانہ نہ ہو، غرض یہ کہ کوئی بات خلاف سنت نہ ہو. زمانے کا امام جاتا بھی ہے تو کس شان سے جاتا ہے، جاتے جاتے بھی تربیت کر کے جاتا ہے، جاتے جاتے بھی سنتیں بتا کر جاتا ہے. عاشق کا جنازہ ہے، بہت دھوم سے نکلے، مدینے کی گلیوں میں گھوم کے نکلے، کس طرح جنازہ ہوا یہ بہت ساری تفسیر ہے. ہزاروں لوگ جنازے میں شریک ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاندھا دیا جائے، اور عورتیں جو ہے وہ چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں، مرد جو ہے وہ راستے میں منتظر ہیں کہ امام اہل سنت کا یہ آخری جلوس ہے، نظارہ کر لیں. اور کئی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کاندھے دیے گئے اور برکتیں حاصل کی گئیں. اور پھر یہ بریلی کا تاجدار بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں اپنی آخری آرام گاہ میں آرام فرما ہوئے، اور آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ساری دنیا سے لوگ بریلی شریف پہنچتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا مزار ایسا سمبل بنا کہ آج دنیا بھر میں یہ مونوگرام ہے ان کے مزار مبارک کا مبارک گنبد کہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے یہ تغرے بنا کر اپنے پاس رکھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی تربت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. آخر میں آئیے مل کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب دعا کروائیں گے. الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آمین. Ya Ilahul Alameen, whatsoever we have recited, grant us the thawab of this recitation according to your generosity, not according to our recitation. Ameen. Ameen. Ya Allah Azza wa Jal, we send the thawab of this recitation to the holy court of your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, with the sadaqah and the medium
of your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, we send the thawab of this recitation to all the prophets alayhimus salam, all the Sahaba, Tabi'een, Taba Tabi'een, Ummahatul Mu'mineen, all the martyrs, especially Hazrat Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu and other martyrs of Karbala. All the Sufiya Ikram, Awliya Allah, all the Awliya Allah belong to all four silsilas of Ruhaniya, Ya Ilahal Alameen. Four Aimma Arba'a and all their Muqallideen. Every believing man and woman, Muslim and Muslimah, Mu'min and Mu'minah who have passed away, we send the thawab of this recitation to the souls and the arwah of all of them. Especially with the sadaqah and the wasila of your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, we send the thawab of this recitation to the holy soul of Sayyidina Imam Ahmad Raza Khan radiyallahu ta'ala anhu wa nawwarallahu marqadahu. O Allah Azza wa Jal, elevate his station in Jannatul Firdaus, Ya Allah. Ya Ilahal Alameen, in this part of the night we have presented ourselves in your court. Ya Allah, we admit that we are sinners. We admit that we have committed many sins. We admit that we have committed major sins and minor sins. Ya Allah. We admit that we have committed sins openly and hiddenly. O Allah Azza wa Jal, we deserve your punishment as far as our deeds are concerned. But we know that we would not be able to bear your punishment, Ya Allah. O Allah Azza wa Jal, if you do justice upon us, we know we are going to hellfire. Ya Rab. But we beg you, Ya Allah, We beg you, Ya Allah, we beg you to shower your mercy upon us, Ya Allah. Safeguard us from your punishment, Ya Allah. Ya Allah, save us from the adhab of grave, Ya Allah. Ya Allah Azza wa Jal, we would not be able to bear the adhab of scorpions and snakes in the grave, Ya Allah. Ya Ilahal Alameen, we have become victims of shaitan and our nafs and evil desires, and they are too strong for us, Ya Allah. We cannot fight them. Ya Allah, help us to fight our enemies, Ya Allah. Give us the strength, Ya Allah. Make us strong, Ya Ilahal. Make us practical Muslims, Ya Allah. Ya Ilahal Alameen, you are so merciful, you are so loving, you are so kind, Ya Allah. We break your laws, we disobey you over and over, over and over. You still grant us your sustenance, Ya Allah. You have not shut down the doors of sustenance upon us, Ya Ilahal Alam. You are the most generous, Ya Allah. We have committed so many sins, but you have not removed the crown of respect from our heads, Ya Ilahal Alam. O Allah Azza wa Jal, as you have protected our honor and our dignity and our respect, Ya Allah, protect our izzat, our honor on the day of judgment as well, Ya Allah. Otherwise everybody will point finger upon us and they will say in Maidan-e Mahshar on the day of resurrection, look at these people, they used to act so holy in the dunya, but now their bad deeds and evil deeds have been opened up. We would not be able to bear. Ilahi naam-e amal jab khulne lage, ya ilahi naam-e amal jab khulne lage, خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. Ya Allah, we are runaway slaves
a slave that runs away from his master. That is our condition, Ya Allah. We have disobeyed you in every matter, Ya Ilahul Alameen. There is no good deed in our book of deeds which we can present in your court, Ya Allah. And there is nothing against which we can beg your forgiveness, Ya Ilahul Alameen. Oh Allah Azza wa Jal, forgive us for no reason, Ya Allah. Forgive us for no reason, Ya Ilahul Alameen. We have got no reason to come into your court and ask your forgiveness, Ya Ilahul Alameen. Ya Ilahul Alameen, forgive us and our parents, Ya Ameen, Ameen, Ameen. Ya Allah, our youth are in danger, Ya Allah. The Western culture, the ego, the evil desires, the nafs, everything is corrupting them, Ya Allah. Safeguard our sons, Ya Allah. Safeguard our daughters, Ya Allah. Our generations, Ya Allah, they are the ummatis and the future of this ummah, Ya Ilaha. Safeguard them, Ya Allah. They are caught up in so many evils, Ya Allah. Peer pressure, drug problems. There's so many evils that they are caught up. Ya Allah, bring them into the mahal of Dawat Islam. Let them taste the beautiful sunnahs of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, put love in our hearts for the sunnahs of your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, put hatred in our hearts against sins, Ya Allah. We are tired of committing sins, Ya Allah. We are tired of that lifestyle, Ya Allah. We are tired. But somehow we feel ashamed, but after a day or two or three a week, we go back. Ya Ilahul Alameen, give us istiqamat, Ya Allah. We have discussed the istiqamat of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, with the wasila and the medium of steadfastness and the istiqamat of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, grant us istiqamat, Ya Allah. Give us steadfastness on your deen and on the sunnah of your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ilahul Alameen, we love you, Ya Allah, and we love your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. We are not rebels, Ya Allah. We are not rebels. We just weak. We know we are weak, Ya Allah. Help us, Ya Ilahul Alameen. Help us. Help us, Ya Allah. We want to become pious. We want to become muttaqi. We want to be upright. We want to live a good life. بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ. آمین آمین آمین. میرے اللہ گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی. کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں. کر دو کرم کر کے توبہ پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا. کمر
حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ تیرا خوف دے دے، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اعلیٰ حضرت کے تقوی کا صدقہ ہمیں متقی بنا دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، ہماری گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، قرضداریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے۔ جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ کس پریشانی کی بات کریں مولا، تو حل المشکلات ہے، قاضی الحاجات ہے، مسبب الاسباب ہے، جتنے ہاتھ اٹھائے موجود ہے سب کو خوشحال کر دے، سب کو برکتیں عطا کر دے، مصیبتیں دور کر دے، رنج و علم سے دور کر دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا۔ اے اللہ ہمیں بریلی شریف کی بعد اب حاضری عطا فرما، بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرما، اجمیر شریف کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، پیارا پیارا مکہ دکھا دے، جب تک زندہ رہے ہر سال میں کئی بار آقا کے قدموں کی بعد اب حاضری عطا فرما، اور جب وقت آخر ہو ایمان اور عافیت کے ساتھ آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ اعلیٰ حضرت تو مجدد دین و ملت تھے، تمام قوموں کو آپ کی طرف رجوع تھا، اعلیٰ حضرت کا صدقہ پیش کرتے ہیں۔ مسلمان دنیا میں بہت پریشان ہے مولا، شام میں، فلسطین میں، اور نہ جانے کہاں کہاں مسلمانوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ رب کریم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے روح القدس کے ذریعے مدد کرنے والے، اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے، آج پھر تیری مدد کی حاجت ہے مولا۔ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے مولا، جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے باب المدینہ کراچی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ تاج رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس سوگانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوگانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں، پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والوں کا، غوث اعظم امام متقی والوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، جن کی گھر گھر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی گھر گھر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی باب مسجد میں چمکی ضیا، جن کی باب مسجد میں چمکی ضیا، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، نوجوانوں کو سنت کا پیکر کیا، فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance.